بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے بیٹے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان اختلافات شدت اختیار کرنے کی خبروں کے بعد غیر سعودی عرب میڈیا میں بادشاہ کی صحت بگڑنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ شاہ سلمان کی دماغی صحت کے حوالے سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ بادشاہ کوئی بات 5 منٹ سے زیادہ یاد نہیں رکھ پاتے۔ عرب سوشل میڈیا میں ایک دعویٰ یہ بھی کیا گیا ہے کہ ولی عہد محمد بن سلمان کو اپنے ایک بھائی 23 سالہ بز بن سلمان کی طرف سے خطرہ لاحق ہے۔ برطانیہ کے اخبار گارجین نے منگل کو شائع کی گئی اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ شاہ سلمان اور ولی عہد کے درمیان اختلافات اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ شاہ سلمان نے دورہ مصر کے دوران ہنگامی طور پر اپنے محافظوں کی ٹیم تبدیل کروائی، جبکہ واپسی پر شہزادہ محمد بن سلمان ان کا استقبال کرنے بھی نہیں آئے۔ گارجین کا اپنی رپورٹ میں کہنا تھا کہ شاہ کی غیر موجودگی میں ولی عہد شہزادے نے 2 بڑے فیصلے کیے۔ ان میں سے ایک امریکہ میں سعودی سفیر کے عہدے پر پہلی مرتبہ ایک خاتون شہزادی ریما بنت بند بن سلمان کے تقرر کا تھا۔ دوسرا اہم فیصلہ شہزادہ سلمان کے سگے بھائی شہزادہ خالد بن سلمان کو نائب وزیر دفاع بنانے کا تھا۔ برطانوی اخبار کے مطابق ان دونوں فیصلوں کی اطلاعات شاہ سلمان کو مصر میں ٹی وی کے ذریعے ملیں، انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان دونوں تقرریوں کے حکم ناموں سمیت شاہ سلمان کی غیر موجودگی میں جاری ہونے والے تمام احکامات پر ولی عہد محمد بن سلمان کے نام کے ساتھ ڈپٹی کنگ یعنی نائب بادشاہ کا عہدہ لکھا گیا، جو غیر معمولی بات ہے۔ عربی میں ان حکم ناموں پر نائب و ملکۃ المملکۃ العربیۃ السعودیہ درج ہے، تاہم اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ حکم نامہ شاہ سلمان کے ایما پر جاری کیا گیا۔ گارجین کا کہنا ہے کہ شاہ سلمان جب مصر کے دورے پر تھے تو مشیروں نے انہیں بتایا کہ ان کے خلاف کوئی اقدام ہو سکتا ہے۔ اس پر سعودی عرب سے شاہ کے وفادار 30 محافظ بلائے گئے، جبکہ پہلے سے موجود سعودی محافظوں کو فارغ کر دیا گیا کیونکہ ان میں ولی عہد سلمان بن محمد کے وفادار شامل ہونے کا خدشہ تھا۔ اخبار کے بقول سعودی شاہ نے مصری حکومت کی جانب سے فراہم کردہ محافظ بھی ہٹا دیے کیونکہ انہیں السیسی حکومت پر بھروسہ نہیں تھا۔ شاہ سلمان ہفتہ 23 فروری کو مصر کے مقام الشرم الشیخ میں یورپ عرب سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچے تھے، جبکہ پیر 25 فروری کو وہ واپس لوٹے۔ واپسی پر صوبہ الجوف کے گورنر عبداللہ بن عبدالعزیز نے ان کا استقبال کیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان استقبال کے لیے نہیں آئے۔ برطانوی اخبار کا کہنا تھا کہ سعودی صحافی جمال الخشوگی کے قتل کے بعد شہزادے اور بادشاہ میں اختلافات بڑھنے شروع ہوئے کیونکہ مشیروں نے شاہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ معاملات اپنے ہاتھ میں لیں۔ اس کے علاوہ یمن جنگ اور سوڈان میں ہونے والے مظاہروں پر شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے وہاں کی حکومت کی حمایت پر بھی اختلافات ہیں۔ اختلافات کا ایک اور سبب مقبوضہ بیت المقدس کو سعودی دارالحکومت تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ ہے۔ امریکہ اسے اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرانا چاہتا ہے اور امریکی صدر ٹرمپ کے داماد سعودی ولی عہد کے قریبی دوست ہیں، تاہم اب تک سعودی حکومت مکمل طور پر فلسطینی موقف کی حمایت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی تیل کمپنی ارامکو کے شیئر بیچنے کے معاملے پر بادشاہ اور ولی عہد میں اختلافات کی خبریں آ چکی ہیں۔ گارجین نے منگل کو شائع ہونے والی رپورٹ پر جمعرات تک سرکاری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ برطانوی اخبار نے رپورٹ شائع کرنے سے پہلے واشنگٹن میں سعودی سفارت خانے سے موقف مانگا تھا، جو رپورٹ کا حصہ ہے۔ سعودی سفارت خانے نے کہا کہ سعودی عرب کے بادشاہ جب بھی بیرون ملک جاتے ہیں امور مملکت چلانے کے لیے انتظامی اختیارات اپنے نائب ولی عہد شہزادے کے حوالے کرنے کا حکم جاری کرتے ہیں۔
شاہ سلمان کے حالیہ دورہ مصر کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ولی عہد نے بطور نائب بادشاہ جو احکامات جاری کیے وہ شاہ سلمان کے ایما پر ہی جاری ہوئے، اس کے علاوہ کوئی تاثر دینا بے بنیاد ہے۔ گارجین کا کہنا ہے کہ شاہ کے محافظوں میں تبدیلی اور مصری محافظوں کو واپس بھیجنے پر ترجمان نے کوئی بات نہیں کی۔ دوسری جانب لبنان سے شائع ہونے والے آن لائن جریدے رأل یوم نے لکھا کہ ولی عہد شہزادے کے استقبال کے لیے نہ آنے کی وجہ صرف اور صرف سیکیورٹی ہو سکتی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے کیے گئے کریک ڈاؤن میں کئی شہزادوں نے ان کی بیعت نہیں کی اور ان سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ رأل یوم میں شائع ہونے والے اس مضمون میں بار بار زور دیا گیا کہ ولی عہد محمد بن سلمان ہی ملک کے عملی بادشاہ ہیں، کیونکہ ان کے والد کی صحت گر چکی ہے، وہ توجہ مرکوز نہیں کر پاتے، ملکی اور بین الاقوامی امور سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، وہ بیرون ملک سے آنے والی شخصیات کے ساتھ صرف رسمی ملاقاتیں کرتے ہیں اور صرف مختصر وقت کے لیے تصاویر بنوانے آتے ہیں۔ شاہ سلمان کی صحت سے متعلق ملتا جلتا ایک دعویٰ ایران کے عرب زبانی کے الکوثر ٹی وی نے کیا۔ اس دعوے میں کہا گیا ہے کہ شاہ سلمان اپنی بیماری کے سبب کوئی بھی بات 5 منٹ سے زیادہ یاد نہیں رکھ پاتے۔ انہیں اپنے بیٹے کے حالیہ فیصلوں کا علم ہی نہیں۔ شاہ کے حوالے سے کوئی بھی رپورٹ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایرانی ٹی وی کی رپورٹ اور شاہ سلمان کی صحت کے حوالے سے دیگر خبروں کا ماخذ بظاہر ایک گمنام سوشل میڈیا کارکن ہے جس نے اپنے لیے مجتہد کا فرضی نام چنا ہوا ہے اور مجتہد @ کے ٹویٹر ہینڈل سے عربی میں ٹویٹس کرتا ہے۔ اسی مجتہد نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو اپنے بھائیوں کی جانب سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ دیگر سوشل میڈیا کارکنوں نے اس حوالے سے شہزادہ بندر بن سلمان کا نام لیا ہے۔ مجتہد نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ شہزادہ بندر بن سلمان کی عمر 23 برس ہے۔ ولی عہد نے جب سعودی شہزادوں کو قید کیا تو شہزادہ بندر بن سلمان کو ان کی نگرانی پر مامور کیا گیا تھا، تاہم بعد ازاں یہ اندازہ کرتے ہوئے کہ اس کی ہمدردیاں قیدیوں کے ساتھ ہیں اسے ہٹا دیا گیا۔ مجتہد نے یہ بھی لکھا کہ شاہ سلمان کے حوالے سے برطانوی میڈیا کی رپورٹیں غلط ہیں اور شاید کسی ایک ذریعے پر انحصار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے سعودی تیل کمپنی ارامکو کی فروخت کے حوالے سے جو رپورٹیں آئی تھیں ان میں غلط دعوے کیے گئے تھے۔ انٹرنیٹ پر مجتہد کے دعووں کو اہمیت دی جاتی ہے، تاہم ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کے سبب ان تمام دعووں کو سعودی عرب کے خلاف پروپیگنڈے کے تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ سعودی عرب کے اپنے اخبارات اور جرائد اس معاملے پر مکمل خاموش ہیں۔